کاشان جو ہے نا ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور یہ بار بار شاہد صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر طنز کرتا ہے، اس کی عزت کے اوپر بات کرتا ہے۔ ایسا کاشان کو نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ اس کے پاس ایک سرمایہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اولاد ہوتی، جیسا بیٹا اس کے پاس ہوتا تو آپ کو منہ توڑ جواب دیتا۔ وہ بچیوں والا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی عزت کریں۔ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ آپ سچے دل سے جائیں اور جا کر شاہد صاحب سے معافی مانگیں، ان کے پاس رہیں، ان کی کیئر کریں۔ لیکن یہ اور بھی زیادہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے شاہد صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اسے جا کر دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کی ایک بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا، آپ کی ایک بیٹی کو طلاق نہیں ہوگی بلکہ دونوں کو طلاق ہوگی۔ یہ باتیں جب شاہد سنتا ہے تو یہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ کاشان ہادی کو تو طلاق دینا چاہتا ہے۔ اب کاشان کی چال یہ ہوگی کہ یہ عاشر کا بھی مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر شاہد صاحب سمجھائے گا، اسے بولے گا کہ دیکھیں بیٹا، آپ نے ہادی کو حاصل کرنا تھا، حاصل کر لیا، یا مجھے بدنام کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا، تو پلیز اب ہماری جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، ہم اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ لیکن کاشان کوئی بات نہیں سنے گا، صاف الفاظ میں انکار کر دے گا اور بولے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاشر اور ہادی کے بیچ میں، عاشر اور جو بطول ہیں، دونوں کے بیچ میں معاملات جو ہوتے ہیں یہ کافی حد تک خراب بھی ہو جاتے ہیں، کہ جب بھی بطول عاشر کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آگے سے جو عاشر کا ری ایکشن آتا ہے تو بطول کو یہ چپ کرا دیتا ہے۔ عاشر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ سب کچھ بطول کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ شاہد صاحب جب گھر کے اندر آتا ہے تو اپنی بیگم کے ساتھ یہ بات شیئر بھی کرتا ہے، اپنی بیگم کو کہتا ہے، پہلے پریشان ہوتا ہے تو بیگم اسے پریشان دیکھتی تو اسے پوچھنا شروع کر دیتی اور کہتی خیر تو ہے، آپ اتنے اداس، اتنے پریشان کس وجہ سے لگ رہے ہیں؟ تو آگے سے شاہد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے منوش کاشان نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ میری جان نہیں چھوڑا، سمجھ تک نہیں آتی کہ آخر کار اب وہ چاہتا کیا ہے۔ یہ دونوں جائیں اور جا کر بات کریں اور ہادی اپنے والد کا ساتھ دے تو یہ ہادی کے لیے اچھا آپشن ہوگا۔ جب بطول آتی ہے نا اپنے گھر میں تو یہ ہادیہ کو ملتی تک نہیں ہے، اسے ہادیہ کا نام تک نہیں لیتی، تو اس معاملے پہ جو ساس ہوتی ہے بطول کی یہ بات بھی کرتی ہے، تو آگے سے بطول جو ہوتی ہے وہ کہتی کہ نہیں، میں کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتی، تو آگے سے ساس کہتی کیونکہ اس نے آپ کی محبت چھینی ہے اس وجہ سے آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں کہ آپ تو اس طرح کی باتیں نہ کریں نا، اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، اپنا دل کا جو ٹکڑا ہے وہ کاٹ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اپنے والد کو یہ الفاظ بولیں کہ بھائی میری شادی آپ جہاں پر بھی کروانا چاہتے ہیں میں چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اس بیچاری کے اوپر آپ لوگ طنز نہ کریں، ایسا کی باتیں نہ کریں۔ اب ساس اور بطول یہ دونوں جا سکتے ہیں کسی مالز میں کھانے کھانے کے لیے، کسی ریسٹورنٹ میں، تو سامنے دیکھتے ہیں کہ عاشر اور جو منیل ہوتے ہیں، سب کا عاشر کی بیوی ہوتی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ بطول کو اچھا نہیں لگتا۔ بطول کو یہاں پر تکلیف ہوگی اور یہ عاشر کے ساتھ بات بھی کر سکتی ہے، عاشر کو کہہ سکتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں اسے آپ غلط کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آگے سے عاشر جو گا یہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا بطول کے، اسے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا، اس سے بولے گا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن میں منیل کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہادیہ نے امید چھوڑ دی ہے، ہادی کی ساس ہادی کو منانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں جاؤں گی، جا کر بات کروں گی آپ کی فیملی کے ساتھ، لیکن ہادیہ کہتی ہے کہ جو کچھ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیا ہے میں کبھی بھی اس جگہ پر دوبارہ سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ تو کیا یہاں پر ہادیہ کو گھر والے جو ہوں گے اسے معاف کریں گے؟